بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، قرآن نے سورہ فرقان اور سورہ کہف میں ان کا ذکر کیا ہے، اور جن قوموں نے نبیوں کو جھٹلانے اور ان کی کھلی اڑانے کی وجہ سے ہلاکت و تباہی مول لی، ان کی لسٹ میں ان کا نام صرف بیان کر دیا ہے، اور حالات و واقعے سے کوئی چھیڑ نہیں کی، اور عاد، سمود اور اصحاب برس کو اور ان کے درمیان زمانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی ہے، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، اور کنویں والوں نے، اور سمود، عاد، فرعون، برادران لوط، اصحاب کہف، تبع کی قوم کو جھٹلایا۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، بس ان پر لازم ہوا۔ ان کو اصحاب الراس کیوں کہتے ہیں؟ اس سے جواب میں تفسیر لکھنے والے علماء نے کے قول اتنے الگ ہیں کہ صحیح حقیقت کھلنے کے بجائے ہی زیادہ چھپائی جاتی ہے۔ ان قولوں میں سے ایک تحقیق مصر کے آج کے مشہور عالم فرض اللہ زرقی کردی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ رس کا چھوٹا روپ ہے، اور یہ اس پر مشہور شہر کے نام جو قافقاز کے علاقے میں واقع ہے۔ علامہ زکی کے اس قول کی تائید ابن کثیر کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ کچھ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ آذربائیجان میں ایک پرانا قبہ رس تھا۔ اس گھاٹی میں رہنے والے اسی وجہ سے اسباب رس والے کہلاتے تھے۔ اس معاملے میں قرآن کا ظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعہ یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے ہی گزرا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم کا ذکر ہے یا کسی پرانے قوم کا، تو قرآن نے اسے چھیڑا نہیں، اور اوپر دی گئی تفسیر روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ناممکن ہے۔ البتہ میرا ذہن آخری قول اوپر ذکر کیے گئے کو ترجیح دیتا ہے۔ بہرحال قرآن کا جو مقصد سبق اور نصیحت ہے، وہ اپنی جگہ صاف اور واضح ہے، اور یہ تاریخی بحث اور طے کی گئی چیزیں اس کو روکنے نہیں بلکہ ایک سبق لینے والی نگاہ کے لیے یہ کافی و صفی ہے۔
جو قومیں اس دنیا میں اللہ کے پیغام حق کو ٹھکرانے اور اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا جھنڈا اوپر کیے رہتی ہے اور برابر مہلت اور ڈھیل دینے کے باوجود وہ اپنے گھمنڈ اور فساد بھری زندگی کو چھوڑ کر بھلی اور پاک زندگی بسر کرنے والے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی کڑی پکڑ بطرس شہید آ جاتی ہے اور بے یار و مددگار ہلایو و برباد کر دی جاتی ہے۔ انسانی کائنات کے پاس جس وقت سے اپنی تاریخ کا بھنڈار موجود ہے، وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا کی جس قوم نے بھی اللہ کے پیغام حق کو مذاق اڑانے کا معاملہ کیا اور اللہ کے پیغمبروں اور ہادیوں کے ساتھ سرکشی اور شرارت کو جائز رکھا، ان کی زبردست طاقت و شوکت اور شاندار تمدن کے باوجود قدرت کے ہاتھوں نے ہلاک و برباد کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور آسانی اور آسمانی یا زمینی سبق بھرے ہوئے عذاب نے دنیا سے مٹا کر رکھ دیا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ اپنے پہلو کے دردناک انجام کو دیکھنے کے اور سننے کے بعد بھی ان کی وارث قوموں نے تاریخ کو دہرایا اور اسی قسم کی حرکتوں کو اختیار کیا جن کے انجام میں ان کے اگلوں کو برے دن دیکھنے پڑے تھے۔ اگر انسان اس زندگی میں ان دو سچائیوں کو جان بوجھ کر لے تو ہمیشہ والی زندگی بھی ناکام نہیں رہ سکتی، اور زندگی کے یہی وہ راز ہیں جن پر چل کر قوم اسباب الجن کہلائی اور ان سے غافل رہ کر اسباب النار کہلانے کی حقدار ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔